السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل حرف و خیال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہم سے کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ پہورانی ہانیہ زبیر جو بیڈ پر دراز کب سے ہانیہ کو نائٹ کریم لگاتے ہوئے دیکھ رہا تھا نے بڑے چاہو پیار سے پکارا۔ تقریباً گھنٹے بھر سے آئینے کے سامنے ایستادہ ہانیہ ایک ادا سے پیچھے مڑی۔ جی زبیر، بس 5 منٹ اور، ہانیہ نے کلینزر کو ہاتھ پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی ہوم ٹاسک فورس آسمان سے اترنے والی ہے؟ زبیر نے اچانک غیر متوقع سوال کیا تھا۔ ہانیہ کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے زبیر کا سوال سنتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں سمجھی نہیں زبیر، اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں پٹ پٹائیں۔ یار ہانیہ، کیا تمہیں اس کمرے میں بکھری ہوئی چیزیں واقعی نظر نہیں آ رہی؟ زبیر کافی دن سے یہ کہنا چاہتا تھا، آج کہہ ہی دیا۔ ہانیہ نے زبیر کے کہنے پر فوراً سے بیشتر ایک نگاہ غلط کمرے پر دوڑائی۔ ٹھیک تو ہے زبیر، سب کچھ سمٹا ہوا تو ہے، دیکھیں نا۔ زبیر نے حیرت سے ایک طرف بکھرے اخبار اور کھونٹی پر ٹنگے کپڑوں کا انبار ملاحظہ کیا۔ ہانیہ جمائی لیتے ہوئے سستی سے زبیر کے پہلو میں دراز ہو گئی۔ ویسے بھی رات ہو رہی ہے، اس وقت کمرہ بکھرا ہوا ہی ہوگا نا؟ اور زبیر، آپ وقت تو دیکھیں، یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ ہانیہ نے ناک چڑھائی۔ زبیر اب کیا کہتا؟ اس کی نفاست پسند طبیعت پر کمرے میں موجود ایک اضافی چیز بھی گراں گزرتی، مگر آج سے پہلے ہانیہ سے کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ محض سانس بھر کر رہ گیا۔ زبیر اور ہانیہ کی شادی کو تقریباً 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ ہانیہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی کہ اس کی ساس نے واقعتاً اس کو بیاہ کر گھر لانے کے لیے جوتیاں گھسائی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بیٹی کی سہیلی کی شادی میں انہوں نے ہانیہ کو دیکھا اور وہ انہیں اپنے اکلوتے لاڈلے ہونہار سپوت کے لیے دل و جان سے پسند آ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی رامین کی سہیلی کی والدہ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ فلاں لڑکی انہیں بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ انہوں نے بھی بغیر کسی تعامل کے زبیر کی والدہ کو ہانیہ کی فیملی کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ فراہم کر دیا تھا۔ لیکن اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب وہ رشتہ لینے کے لیے ہانیہ کے در پر پہنچی۔ ہانیہ کا تعلق ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور متمول گھرانے سے تھا۔ ہانیہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ نہایت خوبصورت نازک سی ہانیہ BSc کی طالبہ تھی۔ زبیر کی والدہ نے جب اپنی آمد کا مقصد ہانیہ کی والدہ شہلا خاتون کے سامنے رکھا، وہ پہلے تو بہت جذبز ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ہانیہ چھوٹی ہے اور اس کا ارادہ MSc کرنے کا ہے۔ ان کے یہاں لڑکیوں کی تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، سو ابھی وہ اس کا کہیں رشتہ طے کرنا نہیں چاہتی۔ اس وقت تو زبیر کی والدہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل فون پر ان سے ہانیہ کا ہاتھ مانگتی رہتی۔ شہلا بہن، ہم ہانیہ کو شہزادی کی طرح رکھیں گے، بھروسہ رکھیں۔ ہانیہ جہاں تک پڑھنا ہو تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہانیہ کو سال بھر پلنگ سے ہلنے نہیں دوں گی، وہ بڑے مان سے کہتی، حالانکہ شہلا کتنی بار صاف جواب دے چکی تھی۔ بس شہلا بہن، مجھے بہو کے روپ میں اب ہانیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جچے گی، وہ عاجزی سے کہتی۔ جب ان کی آمد و رفت اور اصرار حد سے سوا ہو گیا تو شہلا خاتون نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ اتنے چاؤ سے وہ سال بھر سے ان کی دہلیز پر متواتر آتی رہی ہیں۔ لڑکا بھی میکینیکل انجینئر ہے، مجھے بار بار انکار کرنا کفران نعمت ہی لگنے لگا ہے۔ اتنا پیار اور اتنا مان وہ دے رہی ہیں، اب کیسے انکار کروں بھلا؟ اچھا یہ بات ہے، بلال صاحب بھی اب ان کی چاہت کا سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک کام کرو، اس اتوار کو بلا لو ان کو، دیکھتے ہیں۔ بلال صاحب نے بیوی کے زبانی ان کی ہانیہ کے لیے اس قدر لگاوٹ کے بارے میں سنا تو رہ نہیں سکے، اور پھر جیسے بات آدمیوں تک پہنچنے کی دیر تھی، جھٹ رشتہ طے ہو گیا، کیونکہ ہانیہ کے والد نے بھانپ لیا تھا کہ نہ صرف زبیر کا خاندان بہت اچھا تھا، بلکہ زبیر خود بھی بہت ڈیسنٹ اور ذہین بلکہ قابل لڑکا تھا۔ اس کا روشن مستقبل انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ آگے ہانیہ کی پڑھائی مکمل کروانے کا وعدہ لے کر
زبیر کی والدہ نے تاریخ طے کروا ہی دی، جو ہانیہ کے BSc کے فائنل پیپر کے بعد ہونا قرار پائی۔ رخصتی کے بعد ہانیہ حیران رہ گئی کہ اس کی ساس نے جو وعدہ اس کی والدہ سے کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ انہوں نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ واقعی اسے پلنگ پر بٹھا کر کھلایا۔ ہانیہ اگر کوئی کام کرنے کا کہتی تو وہ ہانیہ کو یاد دلاتی، بھئی ہانیہ، میں زبان کی پکی ہوں، مجھے اپنا وعدہ نبھانے دو۔ اور ہانیہ ویسے ہی لاپرواہ اور لاؤبالی سی تھی، ان کے ایک بار کہہ دینے سے وہ مزے سے مان جاتی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اس کی ساس صرف منہ دیکھے کہتی، بلکہ وہ سچ میں وعدہ نبھانا چاہتی۔ لیکن ان کے اس قدر لاڈ بھرے رویے سے ہانیہ بہت ہی بے فکر ہو گئی تھی۔ یوں تو زبیر بھی ہانیہ کا گرویدہ تھا، لیکن زبیر بے حد صفائی پسند اور نفیس انسان تھا۔ اسے بکھری ہوئی بے ترتیب چیزیں سخت بری لگتی۔ اس کا مشترکہ کمرہ، جس کی صفائی و ستھرائی صرف ہانیہ کی ذمہ داری تھی، ہانیہ کی لاپرواہی کے سبب بکھرا ہی رہتا۔ زبیر نے کئی بار اشارے کنائیوں میں پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن صدا کی بے وقوف ہانیہ سمجھ ہی نہ سکی۔ ایک دن زبیر کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا، جب اس کی ایک اہم فائل ڈھیروں چیزوں کے انبار تلے دب گئی۔ اسے ہر حال میں یہ فائل آج آفس لے کر جانی تھی۔ امی، زبیر رات دیر گئے گھر آیا تھا، سو رات وہ فائل ڈھونڈ نہ سکا، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ فائل کھو گئی ہے۔ وہ کافی دیر خاموشی سے کہ ہانیہ کی نیند خراب نہ ہو فائل ڈھونڈتا رہا، مگر جب فائل نہیں ملی تو وہ اپنی ماں کے پاس مدد کے لیے پہنچا، جو اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اور اس کی آواز پر چونکی۔ امی، میری ایک اہم فائل نہیں مل رہی، مجھے دیر ہو رہی ہے، کیا آپ پلیز میری مدد کر دیں گی؟ بیٹا، ہانیہ سے کہو نا، مجھے تمہارے ابو کو بھی ناشتہ دینا ہے، انہیں بھی دیر ہو رہی ہے، آج مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے مصروف انداز میں سادگی سے کہا۔ امی، ملکہ عالیہ بہا کے لائی ہیں آپ؟ 1 گھنٹے سے فائل ڈھونڈ رہا ہوں کمرے میں، مجال ہے کہ آپ کی لاڈلی بہو کے آرام میں کوئی خلل پیدا ہو، زبیر نے بیزاری سے کہا۔ صالحہ بیگم کے چہرے پر تفکر پھیل گیا۔ زبیر بہت سلجھے ہوئے اعتبار کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس نے جو لہجہ اپنایا تھا، یقیناً وہ کافی دن کی بیزاری کی چغلی کھا رہا تھا۔ زبیر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بہو کو بیٹیوں جیسا رکھ کر ایک مثال قائم کریں گی، لیکن ساس بہو کے خوشگوار تعلق کی بنیاد میں کہیں بیٹے اور بہو کا تعلق تو خراب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ فائل اور زبیر کو بھول بھال کر کچھ اور ہی سوچنے لگیں۔ امی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ پلیز میری مدد کریں۔ زبیر نے اپنی ماں کو خیالوں میں گم پایا تو کہا، ہاں بیٹا، چلو میں آتی ہوں۔ وہ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر زبیر کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ہانیہ مزے سے سو رہی تھی۔ اس کی برابر والی سائڈ ٹیبل کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل شروع سے لے کر آخری سرے تک پرفیومز اور مختلف اقسام کی کریموں اور میک اپ سے بھری ہوئی تھی۔ صالحہ بیگم کو ہانیہ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہ تھی۔ کمرے میں موجود کرسی پر میلے کپڑوں کا انبار پڑا دہائیاں دے رہا تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ آج وہ ان کے کمرے کی صفائی کریں گی۔ میری بھی غفلت ہے، یہاں کی صفائی ستھرائی کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا ہی قصور نکال لیا اور فائل ڈھونڈنے لگی۔ 10 منٹ کی خواری کے بعد انہیں زبیر کی سائڈ ٹیبل کی دراز کے اندر کچھ چیزوں کے نیچے دبی وہ فائل مل ہی گئی۔ انہوں نے فائل زبیر کے حوالے کرتے ہوئے ہانیہ پہ نظر ڈالی۔ وہ ابھی تک ارد گرد سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ امی، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، زبیر نے فائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ناشتہ تو کرتے جاؤ، بس 5 منٹ لگیں گے، صالحہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ ناشتہ آپ اپنی لاڈلی بہو کو کروا دیجیے گا، زبیر نے سوتی ہوئی ہانیہ پر نظر ڈال کر اپنی ماں سے طنزیہ کہا۔ صالحہ بیگم بیٹے کے سامنے خود کو مجرم سا محسوس کرنے لگی، جیسے ہانیہ کی تمام تر لاپرواہیوں کے ذمہ دار وہی ہوں۔ صالحہ بیگم تھکی تھکی سی باہر آ گئی۔ وہ ہانیہ کو پا کر بہت خوش تھی۔ وہ صرف شکل صورت نہیں، مزاج میں بھی بہت شائستہ اتوار کی لڑکی تھی، نہایت سلجھی ہوئی بادب سی۔ لیکن اس نہج پر انہوں نے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ اب مرے ہاتھوں سے اپنے کام انجام دینے لگی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ گھر کے کچھ کام ہانیہ کے ذمہ لگائیں گی۔ انہوں نے سوچا اور لاہے عمل بنانے لگی۔ ٹھیک 11 بجے ہانیہ فریش سی کمرے سے برآمد ہوئی۔ صالحہ بیگم نے نظر بھر کر اپنی بہو رانی کو دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت چھوٹی سی گڑیا ہی لگتی تھی۔ ہانیہ بیٹا، آج تم اپنے لیے ناشتہ بنا لو،
میری کچھ طبیعت اچھی نہیں۔ صالحہ بیگم دیکھنا چاہتی تھی کہ امور خانہ داری میں بہو بیگم کے کیا حالات ہیں۔ اسے تو ان کو یاد تھا کہ ہانیہ کی والدہ نے انہیں صاف بتا دیا تھا کہ ہانیہ کو انہوں نے کبھی کچن میں قدم نہیں رکھنے دیا، لیکن ہر ماں اپنی بیٹی کو کچھ تو سکھاتی ہی ہے۔ بس وہ یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید ہانیہ کو کچن کا کوئی کام آتا ہو۔ جی امی، ہانیہ نے حیرت چھپاتے ہوئے کہا۔ جب سے ہانیہ بیاہ کر آئی تھی، اس کی ساس ہی اسے ناشتہ بنا کر دیتی رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی، چائے تو تیار ہی تھی۔ اسے اپنے لیے پراٹھا بنانا تھا، لیکن اسے کہاں پراٹھا بنانے آتا تھا۔ تو اس نے بریڈ کا ایک سلائس لیا اور باہر آ گئی۔ صالحہ بیگم اس کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے لیے بھی اتنا ہی تردد کر سکی اور وہ اسے ناشتہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہو بیگم اس معاملے میں ان کا بہت امتحان لینے والی تھی۔ بیٹا، ایک بات کہوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ صالحہ بیگم نے بڑے سبھاؤ سے بات شروع کی۔ جی امی، کہیے۔ ہانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو وہ کہنے والی تھی۔ بیٹا، آج سے آٹا گوندنا اور روٹی پکانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں سب کام کر لیتی ہوں، لیکن یہ روٹی نہیں پکائی جاتی مجھ سے، کیونکہ کھڑے ہونے سے گھٹنے بہت درد کرنے لگتے ہیں۔ صالحہ بیگم نے رسان سے کہا تو ہانیہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ انہوں نے ہانیہ کو بالکل نابلد دیکھا تو اب وہ باقاعدہ میدان میں یہ ٹھان کر اتری کہ بہو کو جلد ہی بہت زیادہ نہیں تو چند ضروری کام سکھا کر ہی دم لیں گی۔ ہانیہ نے ابھی اپنے حصے کا کام شروع نہیں کیا تھا۔ وہ کام سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی بڑی بہن آمنہ تشریف لے آئی۔ آئیں آپا، کیسی ہیں آپ؟ بہن کو دیکھ کر ان کی آمد پر جہاں وہ کھل سی گئیں، وہیں انہیں ایک عجیب سی ٹینشن نے بھی آن گھیرا، کیونکہ ان کی بڑی بہن ان سے بالکل مختلف تھی۔ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ گھر کی اکلوتی بہو صبح 10 بجے کے بعد بھی سوئی ہوئی ہے تو وہ کیا کیا نہ کہیں گی۔ آپا بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، اور بتائیں ناشتہ وغیرہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ صالحہ بیگم نے پوچھا۔ ناشتہ تو میں کر کے آئی ہوں، تم چائے ہی لے آؤ۔ اور تم کیوں لاؤ گی؟ کہاں ہے بہو رانی؟ یا ابھی تک چاو چونچلے اٹھا رہی ہو تم؟ وہ اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی تھی، سو وہی کہا جس کی انہیں توقع تھی۔ ارے آپا، اصل میں ہانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تو اب ہر کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ صالحہ کا لہجہ بھی یہ کہتے ہوئے کھوکھلا سا تھا۔ ارے جاؤ، کیا میں تمہیں نہیں جانتی؟ غضب خدا کا، ساس کام میں لگی ہوئی ہے اور بہو رانی ہے کہ آرام فرما رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، الٹی گنگا ہمیشہ تمہارے ہاں سے ہی بہتی دیکھی ہے ہم نے۔ اس سے پہلے آپا مزید کچھ کہتی، صالحہ چپ چاپ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ صالحہ چائے لے آئی، بلکہ انہوں نے باتیں کرتے کرتے کتنا کام بھی کر لیا تھا۔ تب جا کر قریباً 11 بجے ہانیہ بالکل فریش کمرے سے باہر برآمد ہوئی۔ السلام علیکم امی، اس نے دور سے ہی ساس اور ان کی بڑی بہن کو دیکھ کر سلام کیا۔ صالحہ بیگم بہن کے سامنے بلا وجہ ہی ہانیہ کے دیر سے اٹھنے کے سبب سبکی سی محسوس کر رہی تھی۔ ہانیہ، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا۔ ارے خالہ امی، آپ کب آئیں؟ اس نے خالہ ساس کو دیکھ کر گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ میں تو صبح سے آئی ہوئی ہوں، 2 گھنٹے ہو گئے، انہوں نے بتایا۔ تم روزانہ اتنے بجے سو کر اٹھتی ہو؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ جی خالہ امی۔ کیوں؟ ہانیہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہائے بی بی، دنیا میں سسرال نہیں جنت مل گئی تمہیں تو، پاؤں دھو دھو کر پیو اس کے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ بیٹے، میرے گھٹنوں میں شدید درد ہے، باقی کام تو آج تم سوئی ہوئی تھی تو میں نے کر لیا، بس رات کے لیے تھوڑا سا دم والا قیمہ بنا لو۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ جی امی، بنا لیتی ہوں، لیکن کام تو روزانہ آپ ہی کرتی ہیں، میں کہاں کرتی ہوں، ہانیہ نے اپنی ازلی معصومیت سے کہا۔ بیٹا تم کچن میں جاؤ اور ناشتہ کرو، صالحہ بیگم نے خفت چھپاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کو صالحہ بیگم کے انداز سے لگا کہ اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے جو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے وہ فوراً کچن میں چلی گئی۔ بس بھائی، اب تم کتنا بھرم رکھو گی اپنی نالائق بہو کا، تم تو صورت دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، کام کاج تو آتا نہیں دلہن کو، اوپر سے تم نے انہیں بہو رانی بنا کر سال بھر بٹھانے کا بیڑا بھی اٹھا رکھا ہے۔ کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ بہوؤں کو رکھنے کے گڑ ہوتے ہیں جن سے بہویں قابو میں رہتی ہیں، وہ سیکھ لو
تو اپنی ہڈیاں گھساتی رہو گی عمر بھر، لیکن تم نے کبھی کسی معاملے میں ہماری سنی؟ یہ بھی کہا تھا کہ بہو تھوڑی کم حیثیت اور کم پڑھے لکھے خاندان سے لاؤ، لیکن تمہاری تو مت ماری ہوئی تھی، پورا جہاں مل کر بھی تمہیں عقل نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آج بھی اپنے پرانے فلسفے اور روش پر قائم تھی۔ ہانیہ کچن میں موجود بآسانی اپنی خالہ ساس کی آوازیں سن سکتی تھی۔ اس کی خالہ ساس بڑے ہی کٹیلے انداز میں اس کی بیچاری ساس کی سرزنش کر رہی تھی، اور وہ اپنے بارے میں ان کے نادر خیالات سن کر جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ میٹرک میں پوزیشن لینے والی، انٹر میں 70% مارکس لینے والی، اور اسے یقین تھا کہ بی ایس سی میں بھی اس کے بہت شاندار نمبر آنے والے تھے۔ اس پر اس کی خوبصورتی بھی ایک الگ اضافی قابلیت تھی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ تھا، جس کے مطابق اس کی خالہ ساس کے پرکھنے کا معیار صرف اور صرف اس کا سگڑاپا تھا، جس میں وہ بلا شبہ صفر تھی، اور اس بات کا اسے اچھی طرح ادراک تھا۔ وہ دل میں تھوڑی سی شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنی ساس کی سرزنش کیے جانے پر افسوس تھا، جو صرف اس سے محبت کی بنا پر کی جا رہی تھی۔ اسے برا تو لگ رہا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ صالحہ بیگم اپنی بہن کے جانے کے بعد بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی، جیسے انہیں اپنی بہو کے پھوڑ پن پر پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہانیہ کی ایک سخت گیر سی استاد بن گئی۔ وہ کمر درد کا بہانہ کر کے اکثر کام ہانیہ کے حوالے کرنے لگی۔ ہانیہ پریشان تو بہت تھی، لیکن اس نے کبھی اپنی ساس کو انکار نہیں کیا۔ چاہے وہ کام اسے بالکل ہی نہ آتا ہو، وہ کبھی منع نہیں کرتی تھی اور پوری دل جمعی سے کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ہر کام میں مہارت آتے آتے ہی آتی ہے۔ اب اکثر کھانا وہ بناتی، صالحہ بیگم اس کی مدد تو کرتی، مگر محض زبانی کلامی۔ نتیجتاً کھانا بے رنگ بدمزہ سا بنتا، جس کا اثر زبیر کے موڈ پر پڑتا اور اپنی ماں سے شکایت کرتا۔ صالحہ بیگم کہتی کہ وہ ہانیہ کو گھر کے کام سکھا رہی ہیں، اور یہ کہ ابھی وہ برداشت کرے، کیونکہ ہانیہ اسی طریقے سے سیکھے گی۔ بظاہر تو وہ ہانیہ کی بھلائی ہی چاہتی تھی، لیکن وہ کب شفیق ساس سے ایک تھوڑی سی سختگیر ساس کے روپ میں ڈھل گئی، انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ ہانیہ بیٹا، کیوں نہ آج تمہارے کمرے کی بھی تفصیلی صفائی کر لیتے ہیں؟ جی امی، کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دونوں ساس بہو کمرے میں موجود تھیں۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ بیٹا، تم پہلے اوپر سے جالے وغیرہ صاف کرو، مجھے تو استھما ہے شدید، یہ کام تو میں رضیہ سے کرواتی ہوں۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہانیہ کو مجبوراً صفائی والی اسٹک ہاتھ میں لینی پڑی۔ وہ نزاکت سے کمرے کی چھت اور پنکھا صاف کر رہی تھی۔ اس نے اچھی طرح جب اوپر سے جالے ہٹا لیے تو نیچے کی ڈسٹنگ شروع کی۔ جھاڑ پونچھ کے بعد جھاڑو لگائی، پھر ڈسٹنگ اور پوچھا۔ صالحہ بیگم دوبارہ کمرے میں آئی۔ کمرہ صاف تو ہو گیا تھا، لیکن جھاڑ پونچھ میں اتنا وقت صرف ہو گیا کہ پھیلاوا سمیٹنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ انہوں نے تعصب سے ہانیہ کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، ہم مل کر سمیٹ لیتے ہیں۔ ہانیہ کو اتنا کام کرنے کی عادت نہ تھی، وہ بہت تھک گئی تھی۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا، اس کی والدہ نے تو پہلے ہی ہانیہ کی ساس کو بتا دیا تھا کہ اب اس سے گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ ان کو ہی ہانیہ اتنی بھا گئی تھی کہ باقی ہر چیز پسے پشت ڈال دی، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول گئی کہ ان کا بیٹا ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن صفائی کے معاملے میں نہیں۔ اسی لیے تو اس دن زبیر کے انداز نے انہیں چونکا دیا تھا، کیونکہ وہ شکایت تب ہی کرتا تھا جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا۔ ہانیہ پورے کمرے کی صفائی کے بعد تھک کے چور بے دم سی بیٹھی تھی۔ ہانیہ بیٹا، ذرا اپنے کمرے کے بعد میرے کمرے کی بھی ڈسٹنگ کر دینا، پھر مجھے آٹا گوندھ دو۔ صالحہ بیگم نے آہستہ آہستہ اسے ٹریک پر لانا شروع کیا، گو کہ وہ یہ کام سختی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کروا سکتی تھی، لیکن وہ روایتی ساس نہ بننے کا عزم کیے بیٹھی تھی، اور پھر وہ شادی سے پہلے اپنی بہو سے محبت کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتی آئی تھی۔ کچھ ان دعووں کا پاس بھی انہیں رکھنا تھا۔ ابھی بھی انہیں ہانیہ سے قطعی کوئی پرخاش نہ تھی، بس وہ چاہتی تھی کہ زبیر کا دل اس کی طرف سے خراب نہ ہو۔ ہانیہ ہزار شکوے دل میں ساس کے خلاف لیے آنسو پیتی ڈسٹنگ کرنے لگی۔
پھر اس نے آٹا گوندھا۔ اسے آٹا گوندھنا تو آتا تھا لیکن پریکٹس نہیں تھی، سو نتیجہ وہی نکلا جو بغیر مشق کے کسی بھی کام کا نکلتا ہے۔ آٹا ڈھیلا ڈھالا بغیر کسی مکی کے، بس پڑوسی ملک کے خالصتان کی طرح رسمی طور پر ہی آپس میں جڑا ہوا تھا۔ صالحہ بیگم نے آٹے کو دیکھ کر ضبط کا گھونٹ پیا۔ یوں تو ہانیہ کو اچھی طرح معلوم تھا سسرال کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جا کر وہ عیش کرے گی اور کبھی اسے کام نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اپنی ساس کی بے حد اچھے رویے اور مثبت سوچ نے اسے ہر بات سے غافل کر دیا تھا۔ پھر تو اپنی دانست میں جیسے ہانیہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ گئے۔ وہ جو کام کرتی ساس صاحبہ اس کام میں نقص نکالتی۔ وہ بہت سارے کام کرنے کے چکر میں کوئی ایک کام بھی ڈھنگ سے نہ کر پاتی، کیونکہ اسے تو کام کرنے کی ذرا سی بھی عادت نہ تھی۔ صالحہ بیگم ہانیہ کو آہستہ آہستہ گھر کے تمام کام سکھا رہی تھی۔ انہوں نے اس پر کئی ذمہ داریاں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے اب ہانیہ ہر وقت فریش رہنے کے بجائے اداس اور خود سے لاپرواہ سی رہنے لگی۔ زبیر سے یہ بات زیادہ دن چھپی نہ رہ سکی۔ وہ ماں سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے یکدم سب کام نہ سکھائیں، وہ تھک رہی ہے، لیکن وہ کیسے کہتا ہے؟ ان کی اس طرف توجہ دلانے والا بھی تو وہی تھا، لیکن وہ ہانیہ کو بھی تو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہانیہ، آج تم تیار رہنا، شام میں باہر ڈنر کریں گے۔ زبیر آفس جا رہا تھا جب ہانیہ کو کام میں مصروف دیکھ کر کہا۔ ہانیہ نے جواب تو نہیں دیا لیکن برا سا منہ بنایا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں، بالکل ہمت نہیں ہوتی کہیں نکلنے کی، ہانیہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ہانیہ کیا ہے یار، ادھر تو دیکھو، ہر وقت مصروف رہنے لگی ہو۔ زبیر نے اس کے بکھرے بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہٹیں زبیر، آپ کو دیر ہو رہی ہے، ہانیہ نے اسے یاد دلایا۔ تم کہو تو میں تھوڑی سی دیر اور کر سکتا ہوں۔ زبیر کا لہجہ شوخ تھا۔ زبیر، ہانیہ نے مصنوعی غصے سے زبیر کو گھورا۔ اچھا اب ہنس تو دو، زبیر نے کہا تو ہانیہ بے دلی سے مسکرا دی۔ زبیر پھر کچھ نہیں بولا اور اسے اللہ حافظ کہتا کمرے سے باہر آ گیا۔ امی، اس نے صالحہ بیگم کو پکارا جو جائے نماز پر دعا مانگ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جی بیٹا، انہوں نے پیار سے صاحبزادے کو دیکھا۔ امی، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ نہ کرے، انہوں نے فوراً کہا۔ اچھا، زبیر سوچ میں پڑ گیا۔ خیریت تو ہے؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ نہیں، کچھ نہیں، وہ اپنی اتنی شریف النفس ماں سے کیسے کہتا کہ اصل وجہ کیا تھی؟ وہ دوبارہ کمرے کی طرف مڑا۔ ہانیہ، ایک کام کرو، آج تمہاری ماما کے گھر چلتے ہیں۔ زبیر نے ہانیہ کو پیار سے پکارا اور یہ نسخہ کارآمد ثابت ہوا۔ ہانیہ فوراً خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے زبیر، میں ابھی امی کو فون کر دیتی ہوں، وہ خوش دلی سے بولی۔ کتنی معصوم ہے ہانیہ، زبیر نے سوچا۔ جہاں چھوٹی چھوٹی سی بات اس کا موڈ آف کر دیتی ہے، وہیں چھوٹی سی بات اسے خوش بھی کر سکتی تھی۔ ہانیہ اور زبیر ہانیہ کے میکے پہنچے تو اس کے والد اور والدہ بے حد مسرور نظر آ رہے تھے۔ آج ہانیہ کافی دن بعد وہاں گئی تھی۔ زبیر ایان اور فیض کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہانیہ آج خوش تو تھی مگر انداز میں روٹھا سا تھا۔ کیا ہوا میری ہانیہ کو؟ بابا نے اس کے روٹھے روٹھے انداز کو دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ ڈیڈی، آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن آپ نے اتنی جلدی کی مجھے گھر سے نکالنے میں، وہ کہتے ہوئے چھلکتے آنسو روک نہ سکی۔ ارے ارے، یہ کسی بات کی؟ شہلا پانی دو میری گڑیا کو۔ شہلا فوراً پانی لے آئی۔ کیا ہوا میری جان؟ شہلا خود بھی حیران پریشان رہ گئی تھی۔ ان کی اکثر صالحہ بیگم سے بات ہوتی اور کبھی کسی ایک پل بھی ان کو یہ نہ لگا کہ ان کی بیٹی وہاں خوش نہیں ہوگی، ایسے کسی مسئلے کا سامنا ہوگا۔ ڈیڈی، مما، آپ پریشان مت ہوں، میں خوش ہوں وہاں، لیکن مجھے ان سے نہیں، آپ لوگوں سے شکایت ہے۔ وہ اب بے اختیار امڑ آنے والے آنسو پوچھ رہی تھی۔ ماما، اگر شادی کرنا ہی تھی تو آپ مجھے پڑھائی کے ساتھ گھر کے کام بھی سکھاتی۔ آپ نے تو ہمیشہ پڑھائی پر زور دیا کہ یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، سائنس پڑھنی ہے۔ ماما، میری ساس نے تو کبھی مجھ سے کوئی ایک فارمولا نہیں سنا، کبھی ایک ایکویشن بیلنس نہیں کروائی، کبھی کوئی پریکٹیکل جرنل نہیں بنوایا، کبھی وائوا نہیں لیا۔ انہیں تو بس گھر کا کام چاہیے۔
زبیر ان کو کمرہ صاف چاہیے، چیزیں جگہ پر چاہیے، امی کو آٹا ملائی کی طرح نرم اور اچھی طرح مکی لگا چاہیے تاکہ روٹی پھولی پھولی اور نرم بنے۔ انہیں گول روٹی اچھی لگتی ہے، انہیں تو الماریاں ترتیب سے چاہیے۔ ماما مجھے تو یہ سب آتا ہی نہیں تھا، میری پڑھائی تو دھری رہ گئی، میں نے تو آدھی زندگی پڑھائی ہی کی ہے، مجھے تو پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ انہیں کبھی میری موتیوں جیسی ہینڈ رائٹنگ سے کوئی سروکار نہیں ہوا، جس کو بہتر بنانے میں میری آدھی زندگی گزر گئی۔ ماما وہ کہتے ہوئے ایک اور بار رونے لگی۔ اوہ، تو ہماری بیٹی کو اس بات کا دکھ ہے کہ ساس صاحبہ نے سائنس کے فارمولے پوچھنے کے بجائے نمک مرچ کا تناسب جانچ لیا۔ ڈیڈی اس کی باتیں سن کر بے ساختہ کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ انہیں شکوہ کرا نظروں سے دیکھنے لگی۔ ڈیڈی پڑھائی سے زیادہ یہ سب کام اہم تھے تو ماما یہ سب کیوں نہیں سکھایا مجھے؟ کبھی ماما کہتی بھی تو آپ منع کرتے کہ اس کو پڑھنے دو۔ پھر ڈیڈی میں نے تو وہی کیا جو آپ لوگوں نے کہا، مجھے بتائیے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اور مجھے کوئی کام سیکھنے میں آر نہیں، لیکن امی چاہتی ہیں کہ میں راتوں رات شوگر بن جاؤں، ایسا کیسے ہوگا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی، اور اس کے بابا اپنی لاڈلی بیٹی کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں وہ حق بجانب لگ رہی تھی، لیکن اس کی سائیڈ لینے کا مطلب تھا کہ اس کے دل میں سسرال والوں اور شوہر کے خلاف بغاوت کا بیج بونا۔ سو انہیں بڑے سبھاؤ سے بات شروع کرنی تھی۔ کیا کبھی تمہاری ساس نے تمہیں کوئی تانا دیا ہے؟ انہوں نے تو نہیں، لیکن جو بھی ان کے یہاں آتا ہے پہلے میرے بارے میں اور کام کے بارے میں پوچھتا ہے۔ خود زبیر کو میرے گھریلو کام کاج کے نابلد ہونے سے بہت شکایت تھی، لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ بیٹا اس میں نہ تو تمہارا قصور ہے، نہ تمہاری ساس کا، نہ شوہر کا، شاید یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی جلدی رخصت ہو جاؤ گی، لیکن بیٹیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں اور کب برائے گھر چلی جاتی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ کا کوئی انعام ہی ہے۔ تمہارے سسرال والے روایتی سسرال والے نہیں، بلکہ ہر بات کو سمجھنے والے ہیں، اور تمہاری ساس جو کہہ رہی ہیں ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس سے بدتر کرتا۔ بیٹا تم تھوڑا سا انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان کو آرام سے بتا دو۔ تم تو بہت ذہین ہو، جب سائنس کے اتنے مشکل فارمولے اور پریکٹیکل تم انجام دے سکتی ہو تو گھر کے کام تو نسبتاً آسان ہوتے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ اور شوق کی بات ہے۔ دوسرا یہ تمام کام تم خالص اپنے شوہر اور گھر والوں کی محبت میں کرتی ہو۔ جب تم یہ لگن رکھو گی تو تم خود بخود سب کام آسانی سے کر لو گی۔ ہانیہ کے ڈیڈی نے نہایت لاڈ سے کہا۔ ہانیہ کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی، وہ مسکرا دی۔ ہر دن الارم پر مارے باندھے اٹھنے والی ہانیہ آج خود شوق سے فجر کے بعد سوئی ہی نہیں اور کچن میں آ گئی۔ امی آپ چائے پئیں گی؟ اس نے تسبیح پڑھتی صالحہ بیگم سے پوچھا۔ وہ حیران رہ گئی، کیونکہ روزانہ وہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے چائے بناتی تھی، اور جب نماز کے لیے اٹھتی ہانیہ سے پوچھتی تو وہ نیند میں ڈوبی ہوئی منع کر کے چھپاک سے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ تیار چائے سے بھی انکار کرنے والی ہانیہ آج خود چائے بنانے کا پوچھ رہی تھی۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ ہاں بیٹا بنا لو، ویسے میں بنا لیتی، تم تو پیتی نہیں، تمہیں سونا ہے تو سو جاؤ، کیوں تکلیف کرتی ہو؟ انہوں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں امی تکلیف کیسی، اور آج میں بھی پیوں گی۔ ہانیہ نے اپنے لیے بھی چائے بنائی، اور اس کے بعد وہ تو کچھ دیر سستانے لیٹ گئیں، لیکن ہانیہ کچن میں آ گئی۔ آج اس نے بڑے دل سے آٹا گوندا اور باقی چھوٹے چھوٹے کام نپٹائے۔ زبیر کے آفس جانے کا وقت ہوا تو سب کام ہو چکے تھے۔ اس نے نفاست اور سلیقے سے ناشتہ بنایا۔ صالحہ بیگم تو بہو رانی کی کایا پلٹ دیکھ کر بے ہوش ہی ہونے والی تھی۔ زبیر ہر چیز ہانیہ کو اتنی پھرتی سے لاتا دیکھ کر بہت حیرت زدہ تھا۔ دیکھا بیٹا، میری بہو صرف صورت ہی نہیں سیرت میں بھی اپنی مثال آپ ہے، میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ صالحہ بیگم نے جھٹ بیٹے کو جتا کر اس دن کا بدلہ بھی لے لیا۔ جی امی مان گیا آپ کو۔ زبیر دور کچن میں کھڑی ہانیہ پر ایک سرسری نظر ڈال کر ماں سے مخاطب ہوا۔ کچن میں بآسانی سب آوازیں سنتی ہانیہ نے سوچا، صرف ایک اپنی نیت اور سوچ بدلنے سے انسان بڑے بڑے پہاڑ بھی آرام سے سر کر لیتا ہے۔ یہ تو محض چند گھریلو کام تھے۔
وہ آج اپنی ساس کو خود پر فخر کرتا دیکھ کر سچ مچ خود کو کسی قابل سمجھ رہی تھی۔